المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعدما ارتفع القتال قبل قفول العسكر هل يسهم لهم ام لا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی فوج دارالاسلام سے گئی دارالحرب کو، وہاں جنگ میں مشغول رہی، ضرورت پڑی ان کو کمک کی یعنی مدد کی، وہاں سے فوج کے سپہ سالار نے دارالاسلام کو خط لکھا امیر المومنین کے کہ ہم کو مدد کی ضرورت ہے، آپ اور فوج روانہ فرمائیں۔ تو اب امیر المومنین نے دارالاسلام سے فوج کو روانہ کیا مدد کے لیے۔ اب وہ مددگار لشکر اور مدد کرنے والی فوج دارالحرب کو پہنچی ہے اس حال میں کہ جنگ ختم ہو گئی۔ ہاں، دارالحرب میں ہی مسلمان فوج کا قیام ہے، لیکن جنگ ختم ہو گئی ہے، اب بھی مال غنیمت کا بٹوارا اس کا نہیں ہوا ہے۔ اب آنے والی مددگار فوج کو اس مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دارالحرب سے منتقل ہو گئی تھی فوج دارالاسلام کو، پہلی فوج اس وقت میں آ کر کے ملتی ہے تو بالاتفاق کیا نہیں ملے گا؟ حصہ نہیں ملے گا۔ اب بھی جنگ ختم ہو گئی ہے، دارالحرب میں ہی ہے، تو اس صورت میں آنے والے لشکر کو مال غنیمت میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ دوسری صورت مختلف تھی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آئی ہے فوج مددگار لشکر، اب بھی جنگ جاری ہے، انہوں نے بھی حصہ لے لیا جنگ میں، پھر مال غنیمت کا بٹوارا ہوتا ہے، تو جیسے پہلے سے رہنے والے غازیوں کو ملے گا غنیمت میں حصہ، ایسے ہی آنے والے لشکر کو بھی حصہ ملے گا۔ تو تین صورتوں میں سے دو صورتیں متفق علیہ ہیں کہ دارالاسلام کو واپس آ گئی، اس کے بعد آ کر کے مل رہے ہیں یہ لوگ تو حصہ نہیں ملے گا۔ دارالحرب میں مل رہے ہیں، جنگ جاری ہے تو بھی حصہ ملے گا۔ دارالحرب میں ہیں، جنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، جنگ بند ہو گئی ہے، اب مل رہے ہیں تو ان کو حصہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے۔ المدد یقدمون بعد الفراغ من القتال، کہ مددگار لشکر آ رہا ہے، وہ بعد الفراغ من القتال، جنگ سے فارغ ہونے کے بعد، فی دار الحرب، پہلی فوج اب بھی کہاں ہے؟ دارالحرب میں ہے۔ بعد مرتفع القتال، لیکن آئی ہے کب؟ قتال کے ختم ہونے کے بعد، قبل قفول العسکری، پہلی فوج کے واپس ہونے سے پہلے، تو هل يسهم لهم ام لا، تو ان کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کیا مذہب ہے؟ دونوں قسم کی رائے ہے، آگے تفصیل سے بات آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابان بن سعید علی سریۃ من المدینہ قبل نجد، کہ سرکار نے حضرت ابان بن سعید کو ایک چھوٹی جماعت کا امیر مقرر کر کے قبل نجد، نجد کے علاقے کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ نکل گئے مدینہ منورہ سے، اس کے بعد موقع آیا جنگ خیبر کا، سرکار صحابہ کے ساتھ غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ ابان بن سعید کو جس کام کے لیے روانہ کیا تھا سرکار نے، وہ کام ختم ہو گیا۔ ابان بن سعید واپس آ رہے تھے مدینہ، اطلاع ملی کہ سرکار مدینہ منورہ میں نہیں ہے، خیبر میں ہیں، تو پہنچ گئے خیبر کو۔ قدیم ابان و اصحابہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر، سرکار کی خدمت میں حضرت ابان بھی اور ان کے ساتھی بھی پہنچے خیبر میں۔ بعدما فتحنا، جنگ خیبر کو یا علاقہ خیبر کو فتح کرنے کے بعد، یعنی جنگ ختم ہو گئی تھی، اب بھی قیام سرکار کا خیبر میں ہی تھا۔ اس دوران ابان بن سعید اور ان کے ساتھی خیبر کو پہنچ گئے، اور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ان خصوم خیلہم نلیف، کہ ان کے جو گھوڑے تھے اور گھوڑوں کے جو لگام تھے، وہ لگام چمڑے کا یا دوسری چیز کا بنا ہوا نہیں تھا، بلکہ للیف، کھجور کے پتوں سے، کھجور
چھال سے بنا ہوا تھا، معمولی قسم کا لگام تھا وہ. تو یہ حضرت ابان بن سعید پہنچے. اب آ کر کے دیکھے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، تقسیم ہو رہا ہے غنیمت کا مال. تو ابان نے عرض کیا، سرکار سے گزارش کی کہ سرکار اقسم لنا یا رسول اللہ، ہمیں بھی عطا فرمائیں گے سرکار. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابان بن سعید نے گزارش کی تو میں نے عرض کیا سرکار سے کہ لا تقسم لهم شیئا یا نبا، ان کو آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے. انہوں نے دینے کی گزارش کی، مانگا حضرت ابان نے. ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ لا تقسم لهم شیئا یا رسول اللہ. قال ابان، تو جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی تو حضرت ابان بن سعید کو غصہ آیا. اور یہ بھی موجود ہے تاریخ میں کہ حضرت ابو ہریرہ کے اسلام کا واقعہ خیبر کے موقع پر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابان قدیم الاسلام ہوئے نسبتاً کس کے؟ حضرت ابو ہریرہ کے. تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ کہا تو غصہ ہوئے حضرت ابان بن سعید اور کہنے لگے انت بہا، انت بہا، یعنی تم ایسے جملے بول رہے ہو، یہ جملہ بولنے کی تمہارے اندر جرأت کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ تم ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہو، جدید الاسلام، ہم لوگ قدیم الاسلام ہیں اور ہم نے تو جنگ بھی کی ہے، دوسرے سریے میں جا کر کے بھی ہم آ رہے ہیں، اور تم ہمارے بارے میں بول رہے ہو کہ لا تقسم لهم، سرکار ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. انت بہا، ایسا بول رہے ہو کیا تم؟ انت تکلم بهذه الکلمہ، یہ محذوف ہے یہاں کہ تم ایسا جملہ بول رہے ہو کیا؟ یا وبرو، اے وبر، وبر ایک خاص قسم کا جانور جو بلی سے ذرا چھوٹا قد کا ہوتا ہے، خوبصورت آنکھوں والا، پہاڑوں پر رہتا ہے یہ جانور اور اس کی دم نہیں ہوتی ہے، خاص قسم کا جانور، چھوٹا جانور بلی سے، بلی کے مقابلے میں. تو یہ جملہ اس زمانے میں بولا جاتا تھا مخاطب کی تحقیر کرنے کے لیے کہ تم اتنے چھوٹے ہو کر کے اتنی بڑی بات بول رہے ہو. تو یہ انت بہا یا ببرو، تو گویا حضرت ابو ہریرہ کو، گویا حضرت ابو ہریرہ کو برا بھلا کہا حضرت ابان بن سعید نے. اور یہ بھی کہا حضرت ابان نے کہ تحضر علینا من رأس ظالم، کہ تم اتر کر کے آئے ہو ہمارے پاس من رأس ظالم، ایک ایسے پہاڑ پر سے جو گمراہی کا پہاڑ ہے. من رأس ظالم، اے من جبل ظالم، ایسے پہاڑ پر سے جو گمراہی کا ہے. یعنی مطلب ایک طرح کا عیب لگایا حضرت ابو ہریرہ پر، ایک طرح سے الزام اور ایک طرح کا گویا برا بھلا کہا حضرت ابو ہریرہ کو، سخت سست کہا حضرت ابان بن سعید نے. تو جب ابان بن سعید اور ابو ہریرہ کے درمیان کلام کا تبادلہ ہو رہا تھا جملوں کا، سرکار اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلس یا ابان، خاموش بیٹھ جاؤ. لیکن فلم یقسم لهم شیئا، حضرت ابان کو اور ان کے ساتھیوں کو خیبر کی غنیمت میں سے کچھ بھی آپ نے عطا نہیں کیا. تو قال ابو جعفر ذهب قوم الى انه لا يسهم من الغنیمة الا لمن حضر الوقعة، کہ غنیمت میں سے حصہ اسی شخص کو ملے گا من حضر الوقعة، جو شریک رہا کس میں؟ جنگ میں حاضر رہا. لیکن خالفهم فی ذلک آخرون، اور ائمہ کا اختلاف ہے اس سلسلے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یقسم لکل من شہد الوقعة ولمن کان غائبا عنها، من شہد الوقعة کو بھی ملے گا، جنگ میں حاضر ہونے والے کو بھی ملے گا، اور اسی طرح ولمن کان غائبا عنها، اس شخص کو بھی حصہ داری ہوگی غنیمت کے مال میں، کانا غائبا عنها، جو موجود نہیں تھا جنگ میں لیکن غیر موجودگی فی شیء من اسبابها، اسی جنگ کی ضروریات کے لیے، یعنی جنگی کاموں میں مشغول رہا، دوسرے کاموں میں بذات خود کام نہیں آیا، میدان میں نہیں آیا، صف میں نہیں کھڑا ہوا، تلوار کی تیاری میں لگا رہا کمرے میں بیٹھ کر، مثلا صف میں نہیں آیا ہے. تو اب صف میں آنے والے کو بھی حصہ ملے گا، تلوار صاف کرنے میں جو مشغول رہا اس کو بھی کیا ملنا چاہیے. ان حضرات ائمہ کی رائے ہے، جیسے ائمہ ثلاثہ کی رائے یہ ہے کہ من شہید الوقعہ کو صرف ملے گا
ائمہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ من شہید المقعدہ کو بھی ملے گا اور اس شخص کو بھی ملے گا جو میدان میں نہیں آیا تھا، کسی دوسرے جنگی معاملے میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی وجہ سے۔ وَلِمَنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهَا فِي شَيْءٍ مِّنْ أَسْبَابِهَا فَمِنْ ذَلِكَ، مثلا ان میں سے ایک صورت یہ کہ من خرج یریدها، ایک شخص دارالاسلام سے روانہ ہوا تھا جنگ میں شرکت کرنے کے ارادے سے، فَلَمْ يَلْحَقْ بِالْإِمَامِ حَتَّى ذَهَبَ الْقِتَالُ، اب اتنا لمبا سفر طے کر کے پہنچتا ہے دارالحرب کو، امام سے یعنی سپہ سالار سے ملاقات ہوتی ہے اس کی، لیکن ذهب القتال، ختم جنگ ہو گئی۔ تو اب نکلا تھا ارادے سے کس میں؟ جنگ میں شرکت کے، لیکن یہاں پہنچتا ہے تو ارتفع القتال، جنگ ختم ہو گئی۔ تو ایسے شخص کو ملے گا مال غنیمت میں حصہ اس صورت میں کہ انہو لحق به فی دار الحرب قبل خروجہ منها، مگر یہ بات ہے کہ وہ آنے والا سپہ سالار سے ملتا ہے فی دار الحرب، کہاں؟ دار الحرب میں، قبل خروجہ منها، دار الحرب سے نکلنے سے پہلے، قسم له، تو اس شخص کو بھی تقسیم، اس شخص کو بھی حصہ مال غنیمت میں دیا جائے گا۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ اب بھی کہاں ہے وہ؟ دارالحرب میں ہے، اور ارادہ اس کا شرکت کا تھا، اگرچہ کہ ارتفاع القتال ہے۔ تو اب یہ حضرات ائمہ ثلاثہ، ائمہ احناف کہیں گے کہ اس کو بھی کیا ملنا چاہیے؟ حصہ ملنا چاہیے۔ تو پہلی صورت یہ کہ دارالاسلام کو آ گیا تو بھی اتفاق ہوا، دارالحرب میں ہے، جنگ جاری ہے تو بھی اتفاق حصہ ہے یا بھی اتفاق حصہ نہیں ہے۔ تیسری صورت تھی کہ دارالحرب میں ہے فوج مسلمانوں کی، آنے والا مل رہا ہے کہاں؟ دارالحرب میں، لیکن بعد ارتفاع القتال، ختم جنگ کے ہونے کے بعد، تو اب اس شخص کو ائمہ ثلاثہ حصہ دار نہیں مانتے ہیں، ائمہ احناف اس کو کیا دیتے ہیں؟ حصہ دیتے ہیں۔ قبل خروجہ منها قسم له واحتجوا فی ذلک، اس سلسلے میں آگے کی یہ روایتیں ہیں جس سے آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ اس شخص کو بھی حصہ ملنا چاہیے جو دارالحرب کو پہنچا ہے اس حال میں کہ جنگ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور وہ ارادہ کر کے نکلا تھا شرکت کرنے کا جنگ میں، تو اب ایسے شخص کو مال غنیمت میں پوری حصہ داری ہوگی۔